بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 60 ہے اور یہ سبق جنس بیع ما لا يقبل الانتقال کے متعلق ہوگا اور کتاب کی عبارت و بیع ام الولد سے لے کر کذا ھذا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے بیع ما لا يقبل الانتقال وما يقبله۔ تو اس جنس کو ہم نے کل 5 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 بیع المکاتب برضاہ، کہ بے مکاتب کی اس کی رضامندی سے بے کرنا یا صح روایت کے مطابق جائز ہے۔ بیع المکاتب بغیر رضاہ، تو اگر یہ عین کے عوض ہے تو اس صورت میں تو یہ بے فاسد ہے، اور اگر دین کے عوض ہے تو یہ باطل ہے۔ بیع ام الولد، ام ولد کی بے کرنا، اگر عین کے عوض ہے تو فاسد اور اگر دین کے عوض ہے تو باطل۔ مدبر مطلق کی بے کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر عین کے عوض ہے تو فاسد اور اگر دین کے عوض ہے تو باطل۔ بیع المدبر المقید، مدبر مقید کی بے کرنا تو یہ جائز ہے بالاتفاق۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها، وسبب الحرية انعقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت، والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز، ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان والأظهر الجواز، والمراد بالمدبر المطلق دون المقيد، وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله تعالى وقد ذكرناه في العتاق۔ اور ام ولد، مدبر اور مکاتب کی بے فاسد ہے، اور یہ فاسد بمعنی باطل ہے، اس لیے کہ ام ولدہ کے لیے حریت کا استحقاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے ثابت ہے کہ اس کے بچے نے اس کو آزاد کیا، اور مدبر کے حق میں حریت کا سبب فی الحال منعقد ہو چکا ہے، کیونکہ موت کے بعد آقا کی اہلیت باطل ہو جاتی ہے، اور مکاتب اپنی ذات پر ایسی تصرف کا مستحق ہوا ہے کہ جو آقا کے حق میں لازم ہے، لہٰذا اگر بے کی وجہ سے ملکیت ثابت ہو گئی تو یہ سب کچھ باطل ہو جائے گا، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر مکاتب بے پر راضی ہو تو اس میں 2 روایات ہے، اظہر جواز کی روایت ہے، اور مدبر سے مراد مدبر مطلق ہے نہ کہ مقید، اور مطلق میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جس کو ہم کتاب العتاق میں ذکر کر چکے ہیں۔ عبارت کو سمجھنے سے پہلے چند تعریفات ذکر کرتے ہیں۔ ام الولد یہ وہ باندی ہوتی ہے کہ جس کا اپنے آقا سے بچہ پیدا ہو، یعنی ام ولد بننے کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ کہ یہ مملوکہ ہو، اور دوسری یہ کہ جس کی مملوکہ ہے اسی سے اس کے بچے کا نسب ثابت ہو۔ اگر یہ مملوکہ تو اپنے آقا کی ہے لیکن بچے کا نسب کسی اور سے ہے، کسی اور کی منکوحہ ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں آزاد نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم پہلے اصول میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ ثبوت الملک والنسب سبب الاستیلاد، کی ملکیت کا ثابت ہونا اور اسی طرح اسی مالک سے نسب ثابت ہونا یہ استیلاد کا سبب ہے، ام ولد بننے کا سبب ہے۔ مدبر یہ وہ غلام ہوتا ہے کہ جس کی آزادی اور حریت کو موت کے ساتھ معلق کیا جائے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، مدبر مطلق کہ اگر مطلقاً موت کے ساتھ آزادی اور حریت کو معلق کیا گیا ہے تو یہ مدبر مطلق ہوگا، اور اگر خاص طریقے سے موت کے ساتھ اس کی حریت اور آزادی کو معلق کیا گیا ہے تو اس صورت میں یہ مدبر مقید ہوگا۔ یعنی آقا نے یہ کہا کہ اگر میں فلاں علاقے میں شہید ہوا یا فلاں سفر میں فوت ہوا، مکہ مدینہ میں مجھے موت آئی تو آپ آزاد ہیں، تو یہ مدبر مقید ہے، اور ہمارا جو مسئلہ ہے اس عبارت میں وہ مدبر مطلق کی متعلق ہوگا، اور مدبر مقید اس کی بے بالاتفاق جائز ہے۔ مکاتب یہ وہ غلام ہوتا ہے کہ جس کے مولا نے بدل کتابت مقرر کر کے اس کو آزاد کیا ہو۔
آتے ہیں عبارت کی طرف، ولد، مدبر اور مکاتب ان کی بے جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فساد کا حکم لگایا ہے، اور صاحب ہدایہ فرماتے کہ یہاں پر فساد سے مراد بطلان ہے۔ ولد کی بے، اس میں اختلاف ہے اہل ظواہر اور جمہور کے مابین۔ اہل ظواہر اور بشر کے ہاں ولد کی بے جائز ہے، جبکہ جمہور کے ہاں ناجائز ہے۔ تو عدم جواز اور بطلان کی دلیل کیا ہے؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ولد یہ مستحقۃ الحریہ اور مستحقۃ العتق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن ماجہ اور دار قطنی میں روایت کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ الا تعتقها، کیا ابراہیم کے پیدا ہونے کے بعد آپ انہیں آزاد نہیں فرمائیں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقها ولدها، کہ ابراہیم کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ عتق اور حریت کی مستحق بن چکی ہے۔ تو ابھی اگر ہم ولد کی آگے بے کریں گے تو بے کی وجہ سے اس پر ملکیت ثابت ہوگی، اور استحقاق عتق، استحقاق حریت باطل ہوگا، جو کہ ناجائز ہے۔ لہٰذا ولد کی بے یہ باطل اور ناجائز ہے۔ اور مدبر کی جو بے ہے اس کی بے بھی ناجائز ہے اور باطل ہے، کیونکہ مدبر کی آزادی کو موت کے ساتھ معلق کیا ہے۔ تو اب یہ سبب اعتاق کو ہم فی الحال مانیں گے یا بعد الموت مانیں گے؟ بعد الموت تو ہم مان نہیں سکتے، کیونکہ آقا میں اعتاق کی اہلیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم قبل الموت یہ سبب اعتاق کو ثابت مانیں گے۔ تو اگر ہم مدبر کی آگے بے کریں گے تو اس پر ملکیت ثابت ہوگی، اور مدبر کا جو حق ہے، حق اعتاق جو ثابت ہو چکا ہے ابھی فی الحال، وہ باطل ہو جائے گا اور یہ ناجائز ہے۔ مکاتب کی بے بھی باطل اور ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مکاتب بنا تو اس کو اپنی ذات پر ایسے تصرف کا حق حاصل ہوا کہ جو آقا کے حق میں لازم ہے۔ اب اگر ہم مکاتب کی آگے بے کریں گے تو اس پر ملکیت ثابت ہوگی، اور اس کو جو حق تصرف حاصل ہوا ہے جو آقا کے حق میں لازم ہے وہ باطل ہو جائے گا اور یہ ناجائز ہے۔ لو رضی المکاتب بالبیع، یہاں صاحب ہدایہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مکاتب کی بے یہ تو ناجائز ہے، لیکن اگر وہ اپنی بے پر راضی ہو جائے تو کیا اس صورت میں اس کی بے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو اس میں دو روایات ہیں، ایک جواز کی اور ایک عدم جواز کی۔ تو جواز کی جو روایت ہے وہ اصح اور اظہر ہے، اس لیے کہ بے مکاتب کو آگے فروخت نہ کرنا یہ اس کے حق کے لیے تھا، تو جب وہ اپنے حق کے اسقاط پر راضی ہے تو فروخت کرنے میں آگے کوئی حرج نہیں ہے۔ والمراد بالمدبر، یہاں سے صاحب ہدایہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوپر مدبر کا ذکر فرمایا ہے تو اس مدبر سے مراد مدبر مطلق ہے، نہ کہ مقید، کیونکہ مقید کی بے تو بالاتفاق جائز ہے، اور مطلق میں اختلاف ہے احناف اور شوافع کے مابین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بے جائز ہے اور احناف کے ہاں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل یہ ہے کہ مدبر کے اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، اور اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا یہ بے سے مانع نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو فروخت کیا ہے، اور احناف کے ہاں جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ المدبر لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ مدبر نہ تو اس کی بے ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ وراثت میں منتقل ہوگا۔ ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے اس کے امام علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے دو جوابات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جواب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت المدبر فروخت کیا ہے، نہ کہ رقبۃ المدبر۔ اور دوسرا جواب یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدبر فروخت کیا تھا، اگر بالفرض و تقدیر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ وہ اس مدبر کے رقبہ کو فروخت کیا ہے، تو وہ مدبر مقید تھا، نہ کہ مطلق۔ تو اس حدیث کو اس معنی پر محمول کریں گے تو دونوں حدیث پر عمل ہو سکے گا، اور اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو ہم مطلق پر محمول کریں گے تو احناف نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے کہ المدبر لا یباع ولا یوہب ولا یورث، اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال عليه قيمتهما، وهو رواية عنه لهما أنه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال، وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع حتى يملك ما يضم إليهما في البيع، بخلاف المكاتب لأنه في يد نفسه فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان به، وله أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة، وهما لا يقبلان حقيقة البيع فصار كالمكاتب، وليس دخولهما في البيع في حق أنفسهما، وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما، فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده، وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه كذا هذا. اگر ام ولد یا مدبر مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے تو امام صاحب کے ہاں اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، اور صاحبین کے ہاں ان دونوں کی قیمت اس پر واجب ہوگی، اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی مروی ہے. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں پر قبضہ جہت بے سے ہوا ہے، لہذا دیگر اموال کی طرح یہ مضمون ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدبر اور ام ولد بے کے تحت اس لیے داخل ہوتے ہیں تاکہ جو چیز ان کے ساتھ ملائی گئی ہے بے میں اس پر ملکیت ثابت ہو، برخلاف مکاتب کے کہ ان کو اپنی ذات پر قبضہ حاصل ہے، لہذا اس کے حق میں قبضہ متحقق نہیں ہوگا، اور زمان کا دار و مدار قبضہ پر ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جہت بے حقیقت بے کے ساتھ ایسے محل میں ملحق ہوتا ہے کہ جو حقیقت بے کو قبول کرتا ہے، اور یہ دونوں حقیقت بے کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا یہ مکاتب کی مانند ہوئے، اور ان دونوں کا بے میں داخل ہونا اپنی ذات کے حق کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو چیز ان کے ساتھ ملائی گئی ہے اس کو حکم عقد میں داخل کرنے کے لیے ہے. بس یہ مشتری کے مال کی طرح ہوا کہ اکیلے عقد کے حکم میں وہ داخل نہیں ہوتا، البتہ جو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اس کو بے میں داخل کرنے کے لیے عقد میں داخل ہوگا، اور اسی طرح یہ بھی. ماتت ام الولد، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ام ولد اور مدبر ان دونوں کی بے احناف کے ہاں جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر بے کی جائے اور مشتری ان پر قبضہ بھی کریں اور مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہو جائیں تو کیا مشتری پر ضمان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین. امام صاحب فرماتے ہیں کہ مشتری پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی ہلاکت کی صورت میں مشتری پر ان کی قیمت واجب ہوگی، اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے، لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ روایت صرف مدبر کے بارے میں امام صاحب سے مروی ہے کہ مدبر اگر ہلاک ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق امام صاحب کے ہاں بھی اس پر ضمان آئے گا. اور ام ولد کے بارے میں امام صاحب سے جتنی بھی روایات مروی ہے ان سب روایات میں یہی منقول ہے کہ مشتری پر کوئی ضمان نہیں آئے گا. لہما، یہاں سے صاحب ہدایت صاحبین کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ ام ولد اور مدبر پر جو قبضہ ہے یہاں پر یہ مقبوض بجہت البیع ہے، اور جو چیز مقبوض بجہت البیع ہو وہ مضمون بالقیمت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ مقبوض بسوم الشراء. تو جس طرح مقبوض بسوم الشراء اگر ہلاک ہو جائے اس صورت میں قیمت واجب ہوتی ہے، ایسی ہی یہاں پر بھی مدبر اور ام ولد کے ہلاکت کی صورت میں قیمت واجب ہوگی. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ مقبوض بجہت البیع ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر مدبر یا ام ولد کے ساتھ بے میں کوئی خالص غلام ملایا جائے تو اس خالص غلام میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ بے کے تحت داخل ہوئے ہیں، اگرچہ بے پر ان کے حق میں موجب مرتب نہیں ہوا. خلاف المکاتبی، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کے مذہب کے مطابق ام ولد، مدبر اور مکاتب کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ام ولد اور مدبر ان کے ہلاکت کی صورت میں مشتری پر ضمان آتا ہے، جبکہ مکاتب کے ہلاکت کی صورت میں مشتری پر ضمان نہیں آتا. تو فرماتے ہیں کہ مکاتب کو چونکہ اپنی ذات پر قبضہ حاصل ہے، اس پر مشتری کا قبضہ متحقق نہیں ہوتا، تو
جب اس پر مشتری کا قبضہ متحقق نہیں ہوا وہ مقبوض بجہت البیع نہیں ہوا، اور جب مقبوض بجہت البیع نہیں ہے تو ہلاکت کی صورت میں ضمان بھی نہیں آئے گا۔ اور ام ولد اور مدبر ان دونوں پر چونکہ مشتری کا قبضہ متحقق ہوتا ہے، تو جب قبضہ متحقق ہوا وہ مقبوض بجہت البیع ہوئے، اور جو چیز مقبوض بجہت البیع ہو تو ہلاکت کی صورت میں ضمان آتا ہے، یعنی وہ چیز مضمون بالقیمت ہوتی ہے۔ وَلَهُ یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صورت بے وہاں پر متحقق ہو سکتا ہے جہاں پر حقیقت بے متحقق ہو سکے۔ بالفاظ دیگر جہت بے حقیقت بے کے ساتھ ان اشیاء میں ملحق ہو سکتا ہے کہ جن اشیاء میں حقیقت بے متحقق ہو سکیں اور جو اشیاء حقیقت بے کو قبول کریں۔ یہاں پر ام ولد اور مدبر یہ دونوں حقیقت بے کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا جہت بے کا الحاق حقیقت بے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو جب جہت بے کا حقیقت بے کے ساتھ الحاق نہیں ہوا تو یہاں پر جو قبض ہے وہ قبض بجہت البیع نہیں رہا، اور جہاں پر قبض بجہت البیع نہ ہو تو ہلاکت کی صورت میں ضمان بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ مکاتب کی طرح ہوا کہ جیسے کہ مکاتب کی صورت میں اگر وہ ہلاک ہوتا ہے تو وہاں پر ضمان نہیں آتا، ایسی ام ولد اور مدبر کی صورت میں بھی ضمان نہیں آئے گا۔ دخولهما فی العیب، یہاں سے صاحبین کی دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ام ولد اور مدبر کا بے میں داخل ہونا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو چیز ملائی گئی ہے اس چیز میں حکم عقد کو ثابت کرنے کے لیے ہے، تاکہ مسلمان کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جا سکیں۔ اور اس کی ایک نظیر موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے ساتھ مشتری کے غلام کو ملایا اور پھر دونوں کو مشتری کے ہاتھ فروخت کیا، تو مشتری کا جو اپنا غلام ہے اس میں تو بے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی اپنی مملوکہ چیز ہے، لیکن اس کو بے میں ہم نے اس لیے داخل مانا تاکہ بائع کے غلام کے اندر بے متحقق ہو سکیں اور یہ عقد لغو اور فضول ہونے سے بچ جائے اور یہاں پر حکم عقد ثابت ہو۔ تو جیسا کہ اس صورت میں مشتری کے اپنے غلام کو ہم نے دوسرے غلام کے اندر حکم عقد کو ثابت کرنے کے لیے داخل مانا ہے، ایسی اس صورت میں بھی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔